بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشت زیور، صفحہ نمبر ہے 255 255۔ بات چل رہی تھی وطن اقامت کی۔ ہم نے وطن اصلی پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا شہر ہے، یہاں سے مراد ہے نماز کے اعتبار سے۔ تو جو اپنا شہر کہلاتا ہے وہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کی جائے ولادت ہے، وہیں پر پیدا ہوا ہے اور وہیں رہتا ہے، خواہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو اس علاقے میں یا کرائے وغیرہ پہ رہتا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر آ کر اس نے سکونت اختیار کر لی اور آئندہ کا پلان بھی یہی ہے کہ میں نے اب یہیں رہنا ہے، زندگی بھر یہیں رہنا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، اس نے اپنی بیوی بچوں کو رکھا ہوا ہے، تو وہ والا بھی شہر اس کا وطن اصلی یا وطن اہلی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تأہل کا لفظ بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اب ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا اس میں سے، لیکن ہم دوبارہ وطن اقامت عنوان سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ شہر یا بستی ہے جہاں مسافر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے۔ 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے۔ مسئلہ، ایک وطن اقامت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو وطن اقامت بنا لیا، یعنی وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو پہلا وطن اقامت ختم ہو گیا، خواہ ان دو جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ اب جب دوبارہ پہلی جگہ شرعی مسافر ہو کر آئے گا تو قصر نماز پڑھے گا۔ ہم نے اس کی کل مثال بھی بیان کی تھی کہ اسلام آباد میں رہ رہا تھا، پہلے 15 دن کی نیت کر کے وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، اب پشاور چلا گیا، تو پشاور جا کے رہ رہا ہے، تو اسلام آباد میں پھر دوبارہ اگر کسی کام سے آیا ہے تو نماز قصر پڑے گا، دوبارہ سے پوری نہیں پڑے گا۔ مسئلہ، وطن اقامت کو مستقل چھوڑ کر اپنے شہر یعنی وطن اصلی میں آ جائے تو وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے یا کوئی بھی وجہ اسلام آباد میں رہتا ہے، عارضی طور پر ہی رہتا ہے، اس کا وطن اقامت ہے، لیکن پھر اس نے کہا بس میں اب ختم، اب میں واپس لاہور جا رہا ہوں، یا ملتان کا رہنے والا ہے تو ملتان جا کے وہیں رہتا ہوں، تو اسلام آباد میں نماز جو پوری پڑھ رہا تھا اب وہ ختم ہو گئی، اور پھر کسی کام سے 2-3 دن کے بعد ہی اگر آتا ہے، جب چھوڑ کے جا چکا تھا پھر کسی کام سے آنا پڑا ایک آدھ دن کے لیے، تو آنے کی صورت میں اب نماز وہاں پر قصر پڑے گا۔ جب سب کچھ چھوڑ کے جا چکا تھا تو پھر قصر پڑے گا۔ مسئلہ، اگر وطن اقامت میں مرد کا قیام مع اہل و عیال کے ہے، وطن اقامت میں مرد کا قیام مع اہل و عیال کے ہے، پھر صرف مرد کو سفر کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے 48 میل یا زائد سفر کرنے سے اس کا وطن اقامت باطل نہیں ہوگا۔ بیوی بچوں کو مثلا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام آباد میں اتارا اور یہاں پر نیت کی کہ ہم نے 15 دن ادھر ہی ٹھہرنا ہے، پھر کسی کام سے ایک دن کے لیے پشاور گیا، تو اب پشاور اور اسلام آباد 48 میل سے زیادہ ہیں، فاصلہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دوبارہ اگلے دن واپس آیا، ایک دن کام کر کے واپس آیا، تو یہ نہیں کہلائے گا کہ یعنی تم تو 15 دن سے کم رہ رہے ہو اسلام آباد میں۔ جب اسلام آباد میں بھی بچوں کو 15 دن کی نیت سے ٹھہرا دیا تو اس کا مطلب ہے خود بھی تم 15 دن کی نیت سے ہی ٹھہرے ہو، بیچ میں اب ایک دن کے لیے پشاور جا رہے ہو، ایک دن کے لیے مری جا رہے ہو، ایک دن کے لیے ایبٹ آباد جا رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب بیوی بچوں کو ٹھہرا لیا تو اس کا مطلب ہے خود بھی اسلام آباد میں ہی ٹھہرے ہوئے ہو، یہ مطلب اس کا شمار ہوگا۔ جی 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 جی۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص وطن اقامت میں اپنے رہائش کے لیے کمرہ یا مکان لے لے، وطن اقامت میں اپنی رہائش کے لیے کوئی کمرہ یا مکان لے لے جس میں وہ اپنا سامان رکھے، پھر کبھی سامان وغیرہ کو تالا لگا کر سفر شرعی پر نکل جائے، خواہ اپنے وطن اصلی چلا جائے یا کسی اور شہر میں چلا جائے، لیکن اس کی نیت اپنے اس وطن اقامت میں واپس آنے کی ہے۔ مثلا کوئی شخص ملتان کا رہنے والا ہو، لاہور میں آ کر ملازمت کرتا ہے اور لاہور میں وہ ایک مرتبہ واقعی 15 دن یا زائد رہنے کی نیت کر لے، تو اب لاہور اس کا وطن اقامت بن گیا۔ لاہور میں آیا، 15 دن کی نیت سے آیا یا زیادہ کی نیت سے آیا، تو لاہور اس کا وطن اقامت بن گیا۔ پھر اس نے لاہور میں ایک کمرہ رہائش کے لیے کرائے پر لے لیا،
اور اس کو اس کی جہاں پہ ملازمت ہے ادارے وغیرہ کی طرف سے کوئی کمرہ یعنی رہائشی کمرہ علیحدہ سے مل گیا، وہاں اس نے اپنا سامان رکھا اور رہنے لگا۔ اب وہ ہفتہ 10 دن بعد یا زیادہ مدت کے بعد کمرے کو تالا لگا کر واپس اپنے شہر ملتان جاتا ہے یا کسی کام سے کسی دوسرے شہر مثلا راولپنڈی جاتا ہے، تو اس سفر سے یا اپنے وطن اصلی جانے سے اس کا وطن اقامت لاہور والا باطل نہیں ہوگا۔ وہ جب بھی لاہور واپس آئے گا، جب تک اس کا یہاں پر سامان وغیرہ موجود ہے، وہ جب بھی واپس آئے گا پوری نماز پڑھے گا، خواہ لاہور واپس پہنچنے کے بعد اس کا دوبارہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ مثلا اس کو میں مزید میں واضح کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے ملتان کا رہنے والا ہے، اس کی ملازمت لاہور میں ہو گئی ہے، وہ ہر پیر والے دن آتا ہے اور ہفتے والے دن واپس چلا جاتا ہے، ہر پیر کو آتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے، ہفتے والے دن واپس چلا جاتا ہے، تو اتنی بات سے تو وہ مسافر نہیں بنے گا، یعنی لاہور میں مقیم نہیں بنے گا، لاہور میں مسافر ہی رہے گا، کیونکہ ایک دفعہ بھی اس کی نیت ابھی 15 دن کی ٹھہرنے کی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کو اس طرح سے آنا پڑا، اس کے ادارے والوں نے کہا کہ بھائی اگلی دفعہ تم 20 دن یہاں پہ رہنا ہے یا 15 دن بعد تمہیں چھٹی ملے گی، تو وہ لاہور میں آیا، 15 دن کی نیت سے ٹھہرا، تو 15 دن ٹھہرنے کی وجہ سے لاہور اس کا وطن اقامت بن گیا، کیونکہ وطن اقامت بنتا ہے جب 15 دن ٹھہرنے کی یا زیادہ کے ٹھہرنے کی نیت ہو، تو وطن اقامت بن گیا۔ اس کو کمپنی کی طرف سے یہاں پر وہ بھی ملا ہوا ہے، گھر بھی ملا ہوا ہے، اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے کمپنی کی طرف سے، تو گھر میں ملا ہوا ہے یا کمرہ ملا ہوا ہے جہاں پر اس نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، تالا وغیرہ لگا لیتا ہے، تو اب آئندہ جب تک اس کی ملازمت لاہور میں ہے تب ہمیشہ کے لیے اس کا وطن اقامت لاہور بن گیا۔ اب چاہے وہ پھر اس کے بعد ہر ہفتے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک دفعہ جب وطن اقامت بن گیا نا تو پھر وطن اقامت بن گیا۔ یہ اب اس کو کینسل کرنا پڑے گا، کینسل خود بخود نہیں ہوگا، اس کو کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے کینسل کرنا پڑے گا؟ یہ پہلے ہم نے مسئلہ پڑھ لیا تھا، وہ مسئلہ کیسے پڑھ لیا ہم نے کہ اس نے کہہ دیا کہ اب میرے لاہور سے ملازمت ختم ہو گئی، اب میں لاہور سے جا رہا ہوں، یا اس نے اپنی پوسٹنگ کرا لی کہیں اور کہا کہ لاہور سے میرا کام ختم ہو چکا، میں اب لاہور میں میرا کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے لاہور میں ٹھہرنے کا، تو لاہور کی پھر اس کے یعنی کہہ لیجئے کہ وطن اقامت لاہور کینسل ہو جائے گا، اور آئندہ پھر کسی بھی کام سے آتا ہے ایک آدھ دن بعد تو وہ لاہور میں آنے کی صورت میں اس کو نماز پوری نہیں پڑھنی پڑے گی، قصر پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کمرہ جب تک رہے گا پھر چاہے ایک دن کے لیے لاہور آئے، سامان موجود ہے نا، تو چاہے ایک دن کے لیے آئے پھر دوبارہ ملتان واپس چلا جائے، نماز پوری ہی پڑے گا لاہور پہنچنے کے بعد، کہ لاہور اس کا وطن اقامت ہے۔ لاہور نہ 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 نہیں نہیں، میں یہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لاہور کا مطلب وطن کا مطلب کیا ہے؟ پورے بستی آبادی، جہاں پر بھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک آبادی بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، ایک کونے سے دوسرے کونے تک جہاں مرضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کمپنی میں ملازمت چاہے تبدیل ہو جائے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کس سے پڑے گا؟ جب اس نے کہا کہ اب میں لاہور سے جا رہا ہوں، بس میرا کام پورا ہو گیا یہاں پہ، میں نے نہیں اب رہنا لاہور میں، میں نے مثلا اس نے راولپنڈی میں جاب اختیار کر لی، یا اپنی کمپنی سے کہا مجھے راولپنڈی آپ شفٹ کر دیں، تو اس کی پوسٹنگ اب جب راولپنڈی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور سے اس نے اپنا سامان بھی اٹھا کے لے گیا، اب لاہور ختم۔ ایک علاقے سے لاہور کے ایک علاقے سے گلبرگ سے نکلا سمن آباد سے نکلتا ہے شادرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بستی ایک ہی ہے، آبادی ایک ہی ہے، ایک آبادی سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لاہور چھوڑ کر کسی اور آس پاس کی آبادیوں میں جاتا ہے تو وہاں پر پھر علیحدہ سے مسئلہ آ جاتا ہے۔ مسئلہ اگر کوئی جگہ مرد کے لیے وطن اقامت نہ ہو بلکہ صرف بیوی کا وطن اقامت ہو کہ وہ اپنی ضرورت سے مثلا 20 دن کو گئی، وہاں مرد مسافر ہو کر جائے گا تو بیوی کے قیام سے مقیم نہ ہوگا۔ مثلا یہ کہہ لیجئے کہ بیوی اپنے میکے گئی ہے تو وہاں بیوی کو تو 20 دن کے لیے بھیجا ہوا ہے اور خود لینے گیا 2-3 دن کے لیے، تو یہ نہیں کہلائے گا کہ بیوی وہاں مقیم تھی، بیوی پوری نمازیں پڑھ رہی تھی، وہ 20 دن کے لیے گئی تھی تو اب مرد بھی پوری نماز پڑھے، نہیں مرد نہیں پڑھے گا۔ بیوی کو جہاں پر مستقل رکھے گا بیوی بچوں کو اس شہر میں تو پھر وہ جا کر پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، جہاں پر مستقل نہیں رکھا ہوا ویسے سفر پہ گئی بھی ہے تو وہاں پہ اس نے 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت کر لی، اس سے نہیں وہ وطن اصلی یا وطن تأہل کا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا نا، اہل و عیال والا وطن، وہ نہیں بننا اس کا۔
اب ہیں تابع اور متبوع کے مسائل کی نیت کے مسائل، کہ سفر میں آدمی جاتا ہے تو بیوی بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ آدمی کی نیت کا ہوگا، بیوی بچوں کی نیت کا ہوگا، اس طرح سے مختلف نوعیت کے مسائل ہیں۔ جو شخص کسی کا تابع ہو اور اس کی فرما برداری اس پر لازم ہو، مثلا عورت اپنے شوہر کے ساتھ، نوکر اپنے آقا کے ساتھ، سپاہی اپنے امیر کے ساتھ، اور قیدی اپنے قید کرنے والے کے ساتھ، تو تابع اپنے متبوع کی نیت اقامت سے مقیم ہوگا اور اسی کے سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا۔ یعنی ملازم ساتھ گیا جا رہا ہے، تو جب تک مالک نے اگر نیت کر لی ہے، آقا نے یا مالک نے نیت کر لی ہے کہ میں نے یہاں پر ٹھہرنا ہے، تو ملازم کے بھی خود بخود 15 دن کی نیت ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے یعنی نیت نہیں کی، اس کا ارادہ 2-3 دن میں نکلنے کا ہے، تو ملازم اگر نیت کر بھی لینا کہ میں نے یہاں پر 15 دن ٹھہرنا، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے فوج کے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو کہ وہاں پر آفیسرز ہیں، جب آفیسرز کے ساتھ تابع ہے تو آفیسرز کی نیت کا اعتبار ہوگا، ساتھ میں ملازمین کے جو نچلے درجے کے ملازمین ہیں ان کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی اپنی نہیں چلنی۔ آفیسرز کے جب ساتھ ہیں تو آفیسرز کی چلنی ہے، تو وہاں پر پھر آفیسرز سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر رہے ہیں یہاں پر، یا 15 دن سے کم کی نیت کر رہے ہیں، ہم نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں؟ نہیں نہیں، وہ ویسے تابع نہیں ہوتے، وہاں پہ رائیونٹ کی نیت جاتی رائیونٹ والے بھیجتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دن کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ لہذا تابع کو اپنے متبوع کی نیت کا جاننا ضروری ہے۔ تابع بندہ جو ہے، اب متبوع کا مراد ہے اپنے آفیسر، اپنے سے بڑے کی، جو بھی بڑا ہے اس کی، یعنی بچے ہیں اگر تو بچوں کو، نابالغ یا بالغ بچے بھی ہیں لیکن وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں، والد صاحب جیسے کہیں گے ویسے کرنا ہے، تو وہاں پر پھر ان کو اپنے والد صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی نیت کیا 15 دن ٹھہرنے کی ہے یا نہیں ہے۔ ملازمین نے ان کو اپنے آفیسر سے پوچھنا پڑے گا کہ 15 دن کی نیت ٹھہرنے کی نیت ہے یا نہیں ہے۔ اول تو اس سے پوچھ لینا چاہیے، اور جو وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر متبوع کچھ نہ بتائے، کوئی آفیسرز ایسا ہے کہ نہیں بتاتے، تو وہاں پر قرائن سے اندازہ کر کے اپنا غالب گمان پر عمل کرے۔ اگر لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ جس کام سے ہم آئے ہیں وہ جلدی ہونے والا نہیں ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی 15 دن لگا ہی دینے آفیسرز نے، تو پھر تو نماز پوری پڑھیں، ورنہ اگر شارٹ یعنی جلدی نکلنے کا ارادہ لگتا ہے تو پھر نماز قصر پڑھیں۔ مسئلہ، بالغ بیٹا اگر باپ کی خدمت کرتا ہو تو وہ باپ کے تابع ہے اور اس کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں۔ اور اگر ویسے تو ساتھ گئے لیکن دونوں بالکل سیپریٹ اپنی اپنی مرضی سے چلتے ہیں، کوئی کسی کو یعنی یہ کہہ لیں کہ خدمت یا اپنے ایک دوسرے کو تابع نہیں سمجھتے، باپ اپنے حساب سے وہ اپنا کام کر کے جب مرضی جائے، بیٹا اپنا کام کر کے جب مرضی جائے، تو وہاں پر پھر دونوں علیحدہ شمار ہوں گے۔ قیدی کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ قید کرنے والے کے تابع ہے۔ شفٹ کر رہے ہیں نا ایک علاقے سے دوسری جیل میں، ایک جیل سے دوسری جیل میں، تو وہ جیل والوں سے ہی پوچھے گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر کتنے دن کے لیے شفٹ کیا ہے۔ مسئلہ، جس شاگرد کا کھانا پینا استاد کے ذمے ہو وہ استاد کے تابع شمار ہوتا ہے۔ جیسے ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے کہ ورکرز ہوں تو وہاں بھی جو ان کا یعنی ٹرینر ہوتا ہے وہ ان کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ کسی دوسرے شہر میں، تو اگر کھانا پینا استاد کے ذمے ہو، مستری وغیرہ کے ذمے مزدوروں کا، تو وہاں پر پھر وہ مستری سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں ہمیں کتنے دن کے لیے یہاں پر لائے ہیں، ہم نماز یہاں پہ قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے۔ مسئلہ، جو نوکر ماہانہ یا سالانہ اجرت پاتا ہو وہ اپنے آقا کے تابع ہے، اور جو یومیہ اجرت لیتا ہو تو چونکہ شام کے وقت وہ اجارہ فسخ کر سکتا ہے، اس لیے وہ آقا کے تابع نہیں ہوتا، اس کی اپنی نیت کا اعتبار ہوگا۔ مسئلہ، جس عورت کو مہر معجل آئین کے ساتھ یعنی نقد مہر کی ادائیگی نہ کی گئی ہو وہ شوہر کے تابع شمار نہیں ہوتی۔ جس کا طے کیا گیا تھا نا کہ آپ کو پیسے یعنی آپ کو مہر پہلے ملے گا، مہر پہلے ملے گا، نکاح کے وقت دیا جائے گا، تو پھر ابھی تک نہیں دیا گیا تو وہ عورت پھر خاوند کے تابع شمار نہیں ہوتی، ہاں ادائیگی کے بعد تابع ہوگی۔ اور مہر مؤجل یعنی لیٹ جب مرضی دے دیں تو وہاں والی عورت ہر حال میں اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر ابھی نہیں بھی ملے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ عورت تابع نہیں ہے۔ مسافرت میں عورتوں کے چند مخصوص، جی جی
جی لیٹ. مسافرت میں عورتوں کے مخصوص مسائل. مسئلہ: کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ ہے، راستے میں جتنا وہ ٹھہرے گا، خاوند ٹھہرے گا اتنا یہ ٹھہرے گی، اس کے بغیر زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتی. تو ایسی حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے. اگر شوہر کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہے تو عورت بھی مسافر نہیں رہی، چاہے ٹھہرنے کی نیت کرے یا نہ کرے. اور اگر شوہر کا ارادہ کم ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی مسافر ہے. مسئلہ: نکاح کے بعد اگر عورت مستقل طور پر سسرال میں رہنے لگی تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے. اگر 48 میل چل کر میکے گئی اور 15 روز ٹھہرنے کی ضرورت کی نیت نہیں ہے تو مسافر رہے گی. مسافرت کے قاعدے سے نماز روزہ ادا کرے. اور اگر سسرال میں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں تو جو وطن پہلے سے اصلی تھا وہی اب بھی اصلی رہے گا. یعنی ان کی سیٹنگ ہی ایسی بنی نا کہ ابھی خاوند نے یہ کہا کہ تم یہیں پر ہی رہو، میکے میں ہی رہو، میں آتا جاتا رہوں گا پڑھائی وغیرہ میں، یا جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے. تو ابھی اگر شفٹ نہیں کیا، خاوند نے شفٹ نہیں کیا، تو پھر بیوی جہاں رہ رہی ہے وہی وطن رہے گا. جی 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 وہ اس میں آپ نے جو فرمایا نا کہ ایک آدمی نے کاروبار فیصل آباد میں کر لیا اور شادی لاہور میں ہوئی ہے اور اپنے والدین اس کے اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، یعنی اپنا وطن اصلی اس کا اسلام آباد ہو گیا. اچھا اب یہ فرمائیے کہ کیا لاہور میں شادی کی ہے تو بیوی کو لاہور میں ہی رکھا ہوا ہے؟ بیوی کو فیصل آباد جب لے گیا نا، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیوی سسرال، یعنی سسرال میں کہہ لیں یا یعنی خاوند کے ساتھ رہنے لگ گئی ہے. میکا تو ختم ہو گیا اس کا اپنا وطن. وہ اگر یہ صورت ہوتی نا کہ وہ کہے بیوی کو کہ ابھی ہم یعنی کہہ لیں کہ سال 2 سال بعد یہاں سے شفٹ کروں گا میں تمہیں، ابھی تم لاہور میں ہی رہو، تو پھر جی سسرال سے مراد یہ ہے خاوند کے ساتھ. جی یعنی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ ساس سسر ہو وہیں پر شفٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ عام طور سے چونکہ ساس سسر جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر ہی شفٹ کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کتاب میں لکھ دیا گیا. مطلب یہ کہ خاوند کسی بھی دوسری جگہ لے جائے، ایسا نہیں کیا. خاوند نے جہاں بیوی کا میکا ہے نا، وہ اپنے یعنی کہہ لیں خاوند نے اپنے سسرال میں ہی اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو پھر بیوی کا یعنی کہہ لیں کہ ایسی صورت میں بیوی خاوند کے تابع نہیں شمار ہوگی، وہ جہاں ہے وہیں رہے گی، وہی اس کا وطن کہلائے گا. جی سوال کیا ہے آن لائن؟ جی وہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. مسئلہ: اگر کسی عورت کو 48 میل جانا ہو، یعنی یہ 77.6 کلومیٹر ہو گیا نا، 76.7 کلومیٹر ہو گیا نا، یا 77 کلومیٹر تقریباً، تو جب تک مردوں میں سے کوئی اپنا محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو تو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں. نامحرم کے ساتھ سفر کرنا بڑا گناہ ہے. اور اگر ایک منزل یا 2 منزل یعنی 16 یا 32 میل جانا ہے، پورے 48 میل نہیں جانا، تو تب بھی نامحرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہوتا. مسئلہ: جس محرم کو خدا اور رسول کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو، ایسے محرم کے ساتھ سفر کرنا بھی درست نہیں. یعنی محرم تو ہے لیکن اطمینان نہیں ہے. کسی عورت کو اس کا محرم تو ہے، شرعی محرم ہے، بھائی ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں، لیکن اطمینان والا نہیں ہے بندہ. جو یہ آدمی اللہ رسول کی نافرمانیوں میں ہر وقت رہتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا بہتر نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا. جی 16 32 اور 48. جی 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 جو آپ نے سوال کیا کہ ایک عورت چلے گی، وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت چلے گی یمن کے علاقے سے اور طواف کرے گی اکیلی، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. یہ اس میں حکم نہیں بتایا گیا. یہ آپ انشاءاللہ فہم حدیث میں حدیثیں وغیرہ پڑھ لیں گے جہاں پہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا گیا، وہ حدیثیں آپ پڑھ لیں گے. تو وہ جو بیان کیا گیا نا، وہ تو ایک اطمینان اور امن کی حالت کی مثال دی گئی کہ ایک عورت زیور سے لدی پھندی وہ ہو،
जेवर भी हो, और इस तरह से एक निकलना चाहे निकले, यमन के कहाँ दूर दराज इलाके से निकले और मक्का मुकर्रमा आए, पैदल आए, तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं होगा। ऐसा अच्छा जमाना वो हदीस पाक में एक मिसाल के तौर पर बयान किया गया। ये नहीं कहा गया कि ये करना जायज है या इत्मीनान हो जाए तो औरत निकल सकती है, ऐसा नहीं फरमाया गया। औरत को बगैर महरम के सफर करना, जो सफर शरी मसाफत बनती है, वहां पर बगैर महरम के सफर करना बड़े गुनाह की बात है। हत्ता कि औरत के ऊपर हज जो है ना, अगर महरम ना हो, शरी महरम ना हो, तो औरत के ऊपर हज करना, हज की अदायगी लाजमी नहीं होती। जी, हज की अदायगी लाजिम नहीं होती, उसके जिम्मे तो ये होता है कि वो फिर हज बदल करा देगी, अगर नहीं कोई मिलता तो हज बदल करा देगी, या उसकी सूरत अलहदा से बन जाती है। लेकिन हज अदा करना भी, यूं हज के लिए भी जाना भी गुनाह की बात समझी जाती है। तो अहादीस वगैरह इसके बारे में सारी तफसील के साथ मौजूद है। यहाँ तक अल्लाह के फजल से हमारे 19 बाब पूरे हो गए किताब के। आगे 20वां बाब है, बीमार बीमार आदमी की नमाज का बयान। बीमार के नमाज से मुतालिक कुछ ना कुछ छोटे मोटे मसाइल हम पहले देखते रहे हैं। वुजू से मुतालिक भी कुछ मसाइल आ गए थे, वुजू के बाब में, गुस्ल के बाब में आए, तयम्मुम के बाब में आए, तो नमाज के अंदर भी कुछ ना कुछ मसाइल आते रहे। लेकिन यहाँ पर आकर जरा तफसीली अहकामात को जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले है क़याम से मुतालिक मसले। नमाज के क़याम यानी जो खड़े होते हैं, उससे मुतालिक मसला। जो शख्स बीमारी या उज़र की वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ने से आजिज हो, वो बैठ कर फर्ज नमाज पढ़े और रुकू व सजदा करे। बीमारी या उज़र की वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ने से आजिज है, खड़ा नहीं हो सकता, तो वो बैठकर फर्ज नमाज पढ़ ले और रुकू सजदा कर ले। मसला, उज़र का मतलब ये है कि उसको खड़े होने से जरर होता हो, खा उज़र फर्ज या वाजिब या सुन्नत फजर शुरू करने से पहले मौजूद हो या नमाज के अंदर लाहिक हो गया हो। यानी नफिलों में तो खैर वैसे ही बैठ के पढ़ सकते हैं ना, तो जो सुन्नत मुअक्कदा वगैरह या फराइज की बात है कि फराइज के अंदर क़याम क्या होता है, वो फर्ज होता है। हमने पढ़ा था कि फराइज वगैरह के अंदर क़याम क्या है, फर्ज है। तो क़याम फर्ज है, और चाहे उसके यानी कहने की कोई रग ऐसी चढ़ गई है, एकदम नमाज के अंदर चढ़ गई है, या नमाज से पहले की उसको कोई तकलीफ है, नमाज के अंदर भी चढ़ गई है, उससे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो फिर बैठ के पढ़ सकता है। और खा वो उधर हकीकी हो, जैसे अगर खड़ा हुआ तो गिर पड़े, यानी गिर जाता है, यानी वाकतन खड़ा होता है और गिर पड़ जाता है, गिर जाता है लुढ़क कर, या हुक्मी हो। हुक्मी का मतलब क्या है, मसलन खड़े होने से मरज के बढ़ने का या देर में अच्छा होने का या चक्कर आने का खौफ हो, चक्कर आने का खौफ है, या खड़े होने से बदन में किसी जगह शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता हो। इन सब सूरतों में क़याम तर्क करे और बैठ कर रुकू सजदे से नमाज पढ़ ले। और अगर थोड़ा यानी काबिल बर्दाश्त दर्द या तकलीफ हो तो क़याम का छोड़ना जायज़ नहीं होता। काबिल बर्दाश्त दर्द या तकलीफ हो तो क़याम का छोड़ना जायज़ नहीं होता। इसको एक आदमी ने अपने तौर पर अगर अपना अंदाज़ा लगाना हो ना, तो वो आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि नमाज के अलावा बाकी काम भी किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे मुझसे। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि नमाज के आगे पीछे सारे काम तो उछलते फिरते हैं, और नमाज की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हमसे खड़े होकर नहीं पढ़ी जा रही। खैर, ये तो अल्लाह का और बंदे का मामला है, हम तो किसी को नहीं पकड़ के कह सकते, हम तो सिर्फ उसको समझा सकते हैं कि देखो भाई, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी नमाज खराब हो रही है, अल्लाह के दरबार में कबूल ना हो रही है। तुम अपनी हालत को खुद खुद देख लो, क्या दूसरे काम भी तुमसे ऐसे ही किए जा रहे हैं, तुमसे नहीं किए जा रहे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नमाज की बारी तुम्हें शैतान घबराहट में डाल रहा है। तो इसलिए अपने आप को खुद देख लो, दूसरे कामों में भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, नहीं किए जा रहे, तो फिर तुम नमाज भी बैठ के पढ़ लो, वरना तुम हिम्मत करो और नमाज को खड़े होकर पढ़ लो, क्योंकि क़याम ये फर्ज होता है। ये एक सवाल है जी, एक सवाल है। नहीं, क़याम करने का मतलब तो ये हो गया ना कि क़याम करेगा, रुकू भी करेगा, उसके बाद बाकी नमाज तो वैसे ही बैठ के होती है, जैसे रुकू सजदे। लेकिन जी नहीं, हर रकात के अंदर क़याम करना जरूरी होता है, खाली पहली रकात में क़याम नहीं है, हर रकात में हाँ जी, वो कर सकता है। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है
کہ ایک آدمی کو ادھر ایسا لاحق ہو گیا نا کہ اس کو کہتا ہے کہ میں کھڑے ہوتا ہوں نا مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا، یا نماز کے اندر مجھے چکر آنے شروع ہو گئے، میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. تو اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم کہیں کہ نہیں تمہاری نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی، کھڑے ہو کے ہوگی، تم ہر صورت کھڑے ہو کے پڑھو. بھائی ٹھیک ہے، تمہیں چکر آ رہے ہیں نا، تم جانو اللہ جانے، لیکن تم صرف اپنی احتیاط اس حد تک دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر تمہیں چکر آتے ہیں، باہر تم سارے باقی نماز کے بعد سارے کام تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، وہاں تمہیں چکر نہیں آ رہے. تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اپنے آپ کو صرف طفل تسلی دینے والی بات ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو ایسے پھر کیسے ادھر پیش کرو گے، اور فرض کو پھر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ کہے گا مجھے آ رہے ہیں چکر، آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جی. جی جی وہ ہم انشاءاللہ اور ساری تفصیل کو لے رہے ہیں پھر انشاءاللہ. آپ نے جو سوال کیا نا یہ اچھا سوال ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے ایک دفعہ ہم سارے کو دیکھ لیں. جی یہ ایک مسئلہ، سوال ہے. اگر تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے اور ساری نماز میں قادر نہیں تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے. تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے، ساری نماز میں قادر نہیں تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے. لہذا اگر اس بات پر قادر ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور قرات کے واسطے قیام نہیں کر سکتا تو اسی قدر کھڑا ہونا فرض ہے، پھر قرات کے لیے بیٹھ جائے. یا اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر تھوڑی سی قرات کے واسطے بھی قیام کر سکتا ہے، پوری قرات کے واسطے قیام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور جس قدر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے پڑھے، اگرچہ ایک آیت ہی ہو تو اتنی دیر کھڑے ہو کر قرات کرے، پھر جب عاجز ہو جائے تو بیٹھ جائے. اگر دیوار وغیرہ کا سہارا لگا کر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو سہارا لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کونے پہ کھڑا ہو جائے، دیوار کا سہارا لگا کے ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس کے سوا اور کچھ جائز نہیں. اسی طرح اگر عصا، لاٹھی یا اپنے خادم یعنی کسی فرما بردار پر سہارا لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ نماز درست نہ ہوگی اور پھر اس کو لوٹانا فرض ہوگا. اس لیے کہ جس طرح پورے قیام پر قادر ہونے سے پورا قیام فرض ہوتا ہے، اسی طرح بعض یعنی کچھ حصہ قیام پر قادر ہونے سے وہ کچھ حصہ قیام کا ہی فرض ہوتا ہے. مسئلہ، اگر مریض اتنا کمزور ہے کہ گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے اور مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد قیام پر قادر نہ ہوگا، یعنی کمزوری نقاہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو مختار قول یہ ہے کہ مسجد میں جانا اس سے ساقط ہوگا اور وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو جماعت سے پڑھ لے ورنہ اکیلے پڑھ لے. مسئلہ، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے رمضان المبارک کے روزے سے عاجز ہو جائے گا تب بیٹھ کر نماز پڑھے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے. نقاہت زیادہ ہے نا تو ایک کام کر سکتا ہے، کافی کمزوری بعض بوڑھوں کو ہو جاتی ہے تو یا بیمار آدمی ہو، جوان بھی ہو تو اس کو نقاہت ہو جاتی ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ یا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر وہ روزہ رکھ لے، آرام سے لیٹا رہے تو روزہ رکھ لے. تو وہاں پر یہ آیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ لے. جی تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سوال آیا ہے تو وہ تھوڑی دیر آرام پہلے کر لے، نماز کو قضا نہ کرے. اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، نہیں کھڑا ہوا جا رہا تو نماز بعد میں پڑھ لے یا پھر نماز شارٹ کر لے. ہاں جی نہیں، سنتیں بھی کھڑے ہو کر پڑھ لے یا نماز کو جلدی جلدی پڑھ لے. بعض لوگ یعنی یہ جماعت کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو وہاں تو ہمت کر لے انسان یا دوسری مسجد میں چلا جائے، مطلب یعنی یا کوئی چائے پی لے یا کچھ بھی کر لے، یا اگر بالکل نہیں ہمت ہو رہی تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہے تو یعنی نماز کے اندر قیام فرض ہے، فرض سے جان ایسے نہیں چھوٹے گی. وہ تو اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، بھی نہیں ہمت بالکل بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا، آدھا پونا گھنٹہ سو کے اٹھتا ہے پھر ہمت آتی ہے تو پھر وہ اپنی نماز پڑھ لے گا. جماعت سے چھوڑنا یعنی جیسے ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا نا کہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے جماعت چھوڑے تو پھر جماعت سے چھوڑ دے، گھر میں کھڑے ہو کے پڑھ لے. گھر میں کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہوگا. وہ نقاہت زیادہ ہے نا تو کمپیریٹیولی بتا دیا کہ روزہ چھوٹ جائے گا، پھر وہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے، تو دو فرضوں میں آپس میں تقابل آ رہا ہے
تو وہاں پر پھر مختلف ضابطے چلتے ہیں نا. تو یعنی ایک طریقے سے یعنی یہ کہ روزے کا بدل رمضان کا بدل تو آدمی ساری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کی فضیلت نہیں حاصل ہوتی. ہاں بیمار آدمی ہو تو اس کے لیے یہ چھوٹ ضرور ہے کہ کھڑے ہو کے بجائے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نماز. تو وہ کمپیریٹیولی پھر ان کو بیلنس ہر چیز کو اور بھی اصول و ضابطے ہیں دونوں کو پھر بیلنس کیا گیا ہے یہاں سے. اگر کسی کے گھٹنوں وغیرہ میں مسئلہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ پہلی رکعت کا قیام کر لے اور اس کے بعد رکوع سجود کر سکتے ہیں، تو پھر وہ بیٹھ کے باقی 3 رکعت فرض کی سنت موقع کی پوری کرے، تو کیا ایسا ٹھیک ہے؟ آن لائن سے سوال آ رہے جی بتائیں. اگر کسی کے گھٹنوں میں مسئلہ ہے کہ یا کمر میں کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، پہلی رکعت تو وہ کھڑے ہو کے قیام کر لے، اس کے بعد وہ بیٹھ کے رکوع سجود کر لے، پھر اس سے اٹھنا مشکل ہے اور باقی رکعت میں وہ بیٹھ کر ہی قیام کر لے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی درست ہے کہ اگر جتنی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے. اور جب یعنی چاہے 1 منٹ یا ہم نے ابھی پڑھا نا 1 آیت کے برابر، حتیٰ کہ اگر صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے برابر بھی اگر ہمت ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام کر کے کہہ سکتا ہے باقی نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو پھر یہ بھی کرنا ضروری ہوگا. جتنی ہمت ہے اتنا کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن نماز میں قیام کا مسئلہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل کل انشاءاللہ آئے گی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بیان میں نا، وہاں پر ہم اس کو اور تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. کل سے مراد ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ، تو وہاں پہ پھر تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، پھر بات اور کلیئر ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک سوال اور ہے جی. جی ایک سوال اور ہے. شروع میں جب جی یہ بیان شروع ہوا بیمار کی نماز کا، تو اس میں آپ نے جی فرمایا عذر کے معنی یہ ہیں کہ کھڑے ہونے سے ضرر ہوتا ہو، خواہ عذر جی فرض یا واجب یا سنت فجر شروع کرنے سے پہلے ہو. تو جو باقی جی سنت موقع ہیں ان میں یہ قید نہیں ہے، سنت فجر کی قید ہے. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. یہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے سوال اچھا اٹھایا ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس میں فرق. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتا ہوں. آپ چلیں اگلی دفعہ یاد کرا دیجیے گا، انشاءاللہ میں ضرور عرض کر دوں. جی انشاءاللہ جی، جزاک اللہ. جی ٹھیک. وہ کرنا میرا سنبھالا. جی قضا نماز کا سوال آیا تھا کہ قضا نماز کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ کہ جو سورج جب غروب ہونے کا ٹائم آتا ہے، یعنی کہہ لیں 20-25 منٹ کا، مغرب سے 20-25 منٹ پہلے، اور فجر کی نماز کے بعد جب مکروہ وقت شروع ہوتا ہے نا، اس میں جو یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور ایک عین دوپہر کے وقت، یعنی کہہ لیں جو پونا گھنٹہ ہوتا ہے مکروہ وقت زوال کے وقت کا، بس اس کے علاوہ باقی سارے اوقات پڑھ سکتے ہیں. دوسرے سبق کا ٹائم شروع ہو گیا.